صافی صاحب، اس سے پہلے بھی آپ بارہا آپ کے پی میں جو صورتحال ہے اسے ہائی لائٹ کر چکے ہیں. اب سیکیورٹی اداروں کے بعد ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا، کیا جے یو آئی کو پہلے سے تھریٹس موجود تھے یہاں؟ دیکھیے، جے یو آئی کو پہلے سے تھریٹس موجود تھے، اور خاص کر باجوڑ ایجنسی میں پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جے یو آئی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. خاص کر باجوڑ میں آپ جانتی ہیں کہ اس علاقے میں خاص فیکٹر ہر وقت انوالو ہوتے ہیں جو انٹی جے یو آئی ملیٹنٹس ہے، وہ سارے یہاں پہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمانڈر تھے مولوی فقیر محمد نامی، اور سابقہ دور میں کس شان سے اس کو باجوڑ میں خوش آمدید کہا گیا تھا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. اور اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو میں اس پروگرام میں کئی دفعہ دعائیہ دیتا رہا، لیکن اس کا مذاق ہی بن جاتا ہے، اور وہاں پہ صرف ایک ہی جماعت کی بات ہوتی کہ آپ ان کی مقبولیت تو ذرا چیک کریں. واقعی اس جماعت کی مقبولیت ہوگی اور وہ لوگوں کو عزیز بھی ہوگی، لیکن میں نے آپ کے سامنے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ خیبر پختونخوا اور سرحدی پٹی کے لوگوں کا کسی مقبول لیڈر یا کسی مقبول پارٹی سے سروکار نہیں ہے. ان کے جان و مال محفوظ نہیں ہے، وہ بارود کے ڈیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی کچھ انتخابی ایک بہت معمولی سطح پہ، یعنی تحصیل کے سطح پہ ایک چھوٹا سا کنونشن ہو رہا تھا، اور جس میں تمام کے تمام تقریباً آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے میری آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈابور سے بات ہو رہی تھی، جتنے بھی لوگ تھے یا تو زخمی ہوئے ہیں یا پھر شہید ہوئے ہیں. ابھی خدا نہ کرے لیکن یہ جو اموات کی تعداد ہے، جو شہادتوں کی تعداد ہے، یہ مزید بڑھ سکتی ہے. ضیاء اللہ جان تحصیل امیر جان سے گئے ہیں جو خار کے جے یو آئی کے امیر تھے. ایک سیکٹری اطلاعات ہے جمعیت علماء اسلام کے حاجی مجاہد، نوجوان بیٹے کے ساتھ باپ بیٹے دونوں شہید ہوئے ہیں. یہ عجیب سی صورتحال ہے، اور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا، ابھی میں اپنا فون چیک کر رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی طالبان حکومت نے، طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان نے ان کے آفیشیل ان کے نمبر سے مجھے اس واقعے کی مذمت اور اس واقعے میں تمام لوگ جو ہے ان کو شہداء قرار دیا ہے افغان طالبان نے. اب ہم اپنا جو خون ہے کس کے ہاتھ پہ تلاش کرے؟ وہاں سے بھی ان کو شہید کہا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی ان کو شہید کہا جا رہا ہے. اور جے یو آئی کی تو مسلسل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ ذاتی طور پر 4 حملے ہو چکے ہیں. جب بھی انتخابات کا ماحول بنتا ہے، صاحب ایسے موقع پر جب وفاقی حکومت کے جانے میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، ایک انتخابی ماحول بننا ہے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ نے آنا ہے، لیکن کے پی میں تو آلریڈی ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے، تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے صورتحال کو کنٹرول کرنا؟ ظاہر ہے یہ تو پہلی ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے، سیکیورٹی فورسز کی ہے. آئی جی خیبر پختونخوا مجھے بتا رہے تھے کہ یہ علی مسجد جو 3 دن پہلے کا واقع خیبر ایجنسی میں عدنان افریدی نے جو بہادری کی جو ایک داستان رقم کی کہ جا کے خودکش کے ساتھ لپیٹ گیا، وہ اس کو روکنے کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور پوری مسجد میں موجود لوگوں کی جانوں کو بچایا. یہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اب خودکش کا کیا کیا جائے؟ یہ جو باتیں ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سرحدوں کو اس طرح ان لوگوں کے لیے نہ کھولے. ماضی قریب میں جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے بتاتا رہا، کہتا رہا، جو اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت کی حکومت تھی کہ نہ آنے دیا کریں ان لوگوں کو. اب یہ زیادہ غالب امکان تو یہ ہے کہ یہ جو باجوڑ کا واقعہ ہے یہ شاید ٹی ٹی پی نے بھی نہ کیا ہو، یہ ایس کے پی کی کارروائی لگتی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. القاعدہ کے بارے میں سلمان غنی صاحب نے اپنی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں دراصل ایک ہی ہے، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ بار بار فینس کی بات کر رہے ہیں، فینس کا کیا کیا جائے جب خود ہی آپ کے سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے 40,000 اور 45,000 دہشت گردوں کے لیے راستے کھول دیا. اس پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے صافی صاحب؟ ہماری اب جوابی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس پر؟
دیکھیے جوابی حکمت عملی تو یہی ہونی چاہیے کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کسی انٹرنیشنل مقالے کے لیے تو درست ہے, اس پہ آپ کسی عالمی فورم پہ تو لوگوں کو کچھ دیر کے لیے مصروف رکھ سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ موجود صورتحال ہے یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اس سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. یہ جو میں باجوڑ کی بات کر رہا ہوں یہ وہاں پہ زمینی حالت سمجھے بغیر آپ اس پہ تبصرہ اس طرح نہیں کر سکتے. باجوڑ میں سرے سے ٹی ٹی پی کی موجودگی اس طریقے سے ہے ہی نہیں جس طریقے سے ہم تصور کر رہے ہیں. وہاں پہ مولوی فقیر محمد بیٹا ہے, ان کی تنظیم ملا فضل اللہ کی تنظیم وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہے جو پنجپیری گروپ سے اس کا تعلق ہے, ان کے ساتھ جو خراسان گروپ ہے ان کی نزدیکیت ہے, القاعدہ کی ان کی ساتھ بہت زیادہ قربت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2006 میں ڈماڈولا کا جب واقعہ ہوا اور وہاں پہ جب ایک مدرسے پہ بمباری ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے پورا ایک دہشت گردی کے خلاف ایک نئی جنگ کی ایک صورتحال دیکھی ہے. اب کل ہی یو این کی رپورٹ آئی ہے اور کل ہی آپ کا جو ہے افغان طالبان قطر پہنچے ہیں اور امریکیوں سے ان کی مذاکرات جاری ہے, اور آج آپ کا چینی دوست کا ایک اہم ملک کا ایک اہم وفد یہاں پہ پہنچا ہے. تو پہلے اسلام آباد میں ان کی استقبال کے لیے دھرنوں اور احتجاج کی صورت میں ایک شخص موجود ہوا کرتا تھا, ایک پارٹی موجود ہوا کرتی تھی. آج وہ نہیں ہے, آپ کے مغرب پہ ان کا سرخ استقبال کیا گیا. آج اسلام آباد کا جو در و دیوار ہے وہ سجا ہوا ہے, لیکن آپ کے جو مغربی سرحد ہے وہ خون آلود کر دیا گیا. یہ سلمان غنی صاحب جو آپ کو بتا رہے اس پہ غور کرے. کون ہے جب یہاں پہ جب چین کی سرگرمیاں بڑھتی ہے, چین کے ساتھ ہماری قربت بڑھتی ہے, سی پیک کا کوئی بات آپ جمہوریت کی کرتے ہیں, لیکن صافی صاحب حکومت نے اپنوں کو ہی اعتماد میں نہیں لیا اس بل پر. جمہوریت کا تو یہی حسن ہے کہ سب سے پہلے میں سینٹ کا سیشن کا اجلاس سن رہا تھا, سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اعتراض اٹھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, خود اپنے جو آپ بتا رہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے سے منع انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے پھر اپوزیشن اور سینیٹر مشتاق طاہر بزنجو, کامران مرتضیٰ جیسے سینیٹر جو ہے ان کو ہوش آیا کہ کچھ ہم غلط کر رہے ہیں. دیکھیے قانون سازیوں سے یہ چیز نہیں رکنے والی, آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں انہی دہشت گردوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو نہیں آنے دیا گیا تو یہ انتخابات خونی ہو سکتے ہیں. یہ بات تو آن دا ریکارڈ ہے. اگر آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, ان کو اہمیت نہیں دیتے تو اس میں آپ کا قصور ہے, ان لوگوں کا تو نہیں ہے. انہوں نے تو لائن ڈرا کر دی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ عام پاکستانی ہے, یہ میرے ہمدرد ہے, یہ آپ کے ہمدرد ہے. اب آپ کو اگر سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ قانون سازیاں بناتے رہے. 1997 میں آپ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس کیا ہے, 2 دفعہ اس میں آپ نے ترامیم کر دی ہے, آپ نے دہشت گردی کنٹرول کر دی ہے. خود فوج کے ترجمان اس دن کہہ رہے تھے کہ دنیا کے لیے 9/11 کے بعد دہشت گردی شروع ہوئے, پاکستان تو 1979 سے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑ رہا ہے, لیکن آج تک ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ کامیابی اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ دہشت گردوں کو ہمارے اندر سے سپورٹ حاصل ہے, ہمارے اندر سے ان کو ہمدردیاں حاصل ہے. جب تک ہم دہشت گردوں کے لیے اپنے سافٹ کارنر کو چینج نہیں کریں گے اور دہشت گردوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کریں گے, آپ لاکھ قانون سازیاں کریں, آپ لاکھ آپریشن کریں, آپ لاکھ جو ہے کٹ پتلیوں کو بٹائیں, آپ کچھ بھی کریں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا والا.